السلام عليك يا أبا عبد الله. کربلا کامیابی کا راستہ. کربلا میں امام حسین کی کامیابی کا ذکر نہیں کروں گا. وہ امام معصوم ہیں، اگر وہ کامیاب نہیں ہوں گے تو وہ کون کامیاب ہوگا؟ کربلا نہ ہوتی تب بھی امام حسین کامیاب تھے. نبی کریم نے فرمایا الحسن والحسین شبابا سید شباب اہل الجنہ، جنت کے سردار. کوئی ناکام لوگ تو ہوتے نہیں. تو امام حسین کی کامیابی کا تذکرہ مجھے نہیں کرنا. وہ کامیاب ہیں، ان سے جڑنے والے کامیاب. اسی طرح اولاد امام حسین کی کامیابی کا بھی تذکرہ نہیں کرنا کہ اگر وہ کامیاب نہیں ہوں گے تو کون کامیاب ہوگا. چونکہ 4 سلام دیکھتے نا، السلام علی حسین. امام حسین کی کامیابی اپنی جگہ ہے. علی ابن الحسین یہ بھی امام ہیں، ان کی بھی کامیابی گفتگو نہیں کرنا. یہ کامیاب نہیں ہوں گے تو کون کامیاب ہوگا؟ بالا اولاد الحسین یہ بھی کامیاب ہیں، ان کی کامیابی پہ گفتگو نہیں کرنی. یہ اولاد حسین ہیں. ہم عام لوگ ہیں صاحب، عام لوگوں کی بات کریں گے، عام لوگوں کی کامیابی کی گفتگو کریں گے. اور سلام علی اصحاب الحسین، اصحاب امام حسین کی کامیابی کا تذکرہ کریں گے. یعنی کربلا میں اصحاب امام حسین کامیاب ہیں اور کامیابی کا راستہ بتاتے ہیں. بظاہر کربلا ایک واقعہ ہے. دنیا میں کچھ لوگ کامیاب ہوتے ہیں، کچھ ناکام ہوتے ہیں. کامیاب لوگوں کی کامیابی پہ جشن منایا جاتا ہے، ان کی کامیابی کو یاد کیا جاتا ہے، اسے بیان کیا جاتا ہے. اور ناکام لوگوں کی ناکامی پر کبھی افسوس مولا کیا جاتا ہے. یہ تو نارمل سماج میں ہوتا ہے اور ہم بھی کرتے ہیں. محفلیں جشن اس بات کی دلیل ہے کامیاب لوگوں کی مدد فرائی ہو رہی ہے. تو ایک چیز ہے کامیاب لوگوں میں کامیابی. توجہ فرمائیے گا، کامیاب لوگوں کی کامیابی کا جشن منانا، ان کی کامیابی کی تعریف کرنا، ان کی کامیابی کو یاد رکھنا، ان کی کامیابی کو یاد دلانا ایک پہلو ہے. اور جو صرف کامیابی کا جشن نہیں مناتے، تھوڑا خیرت مند ہوتے ہیں، عقل مند ہوتے ہیں، وہ صرف کامیابی پر جشن نہیں مناتے، کامیاب لوگوں کی تعریف ہی نہیں کرتے، بلکہ کامیاب لوگوں کی کامیابی کے پیچھے چھپے ہوئے راز کو تلاشتے ہیں. کیونکہ کامیاب لوگوں سے محبت بھی ہوتی ہے، کامیابی سے بھی محبت ہوتی ہے. یا دوسرے لفظوں میں کہوں، ایک چیز منظر ہوتی ہے، ایک پس منظر ہوتی ہے. انسان کی کامیابی یہ ہے منظر. کوئی کسی فیلڈ میں، کسی شعبہ حیات میں انسان کامیاب ہو جائے، چاہے علمی شعبے میں کامیاب ہو جائے، کھیل کے میدان میں کامیاب ہو جائے، یا کسی مقام پہ کامیاب ہو جائے، تو کامیابی ہے منظر.
اور اس کی کامیابی کے پیچھے کون کون سے راز ہے، کون کون سے ریزن ہے، کس کس چیز نے اس کو کامیابی سے کنارے کیا ہے، کامیابی سے ہمکنار کیا ہے، اسے کہتے ہیں پس منظر۔ یعنی بعض لوگ صرف منظر دیکھتے ہیں اور بعض لوگ منظر کے ساتھ ساتھ پس منظر دیکھتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں کچھ ایسے ادادار ہوتے ہیں یا کچھ ایسے محب ہوتے ہیں جو ان کی کامیابی پہ جشن مناتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، مدح سرائی کرتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی کہنے والے ہوتے ہیں، ان کی تعریف بھی کرتے ہیں، ان کی کامیابی کی بھی تعریف کرتے ہیں، اس کا جشن بھی مناتے ہیں، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی کامیابی میں چھپے ہوئے کامیابی کے راز کو بھی تلاشتے رہتے ہیں۔ اگر صرف کامیابی کا جشن منائیں گے تو خوبی ہے، برائی نہیں ہے۔ کسی کی کامیابی پہ جشن منانا اس بات کی علامت ہے کہ آپ کو اس سے محبت ہے، اس کی کامیابی سے خوشی محسوس ہے۔ یعنی اگر آپ کسی کی کامیابی پہ جشن مناتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے آپ کی ان سے وابستگی ہے، اس کی کامیابی آپ کو خوش کر رہی ہے، لیکن آپ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ پوری زندگی اس کسی کی کامیابی پہ جشن مناتے رہیے، لیکن آپ کامیاب نہیں ہوں گے۔ متوجہ ہے کہ نہیں؟ کامیاب لوگوں کی کامیابی کا پوری زندگی جشن منائیے۔ ہاں، جشن منانے سے یہ تو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کا رابطہ اس سے ہے، آپ اس سے محبت رکھتے ہیں، آپ اس سے لگاؤ رکھتے ہیں، لہذا اس کی کامیابی آپ کو خوش کر رہی ہے۔ یہ تو ظاہر ہو جائے گا کہ آپ کی اس سے محبت ہے، لیکن آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جب تک کامیاب انسان کی کامیابی کے پیچھے جو راز چھپا ہے، جب تک یہ جانیے نہیں، اپنی زندگی میں اتاریے نہیں، تو محبت تو ظاہر ہو سکتی ہے لیکن اس کامیابی پہ فائز نہیں ہو سکتے۔ ایک سلوات بھیجے۔ تو فیصلہ اب ہمارے اختیار میں ہے، چاہے صرف ان کی زندگی ان کی کامیابی میں جشن منائے، محفل رکھے، قصیدہ پڑھے، اس کے بعد ختم کر دے، یا اس کے علاوہ ایک اور فکر کرے۔ اگر یہ کامیاب ہوئے ہیں تو ہم بھی کامیاب ہوتے ہیں، بس یہ ہے یہ کامیاب ہو چکے ہیں، ان کے پاس تجربہ ہے، ان کے پاس ایکسپیرینس ہے، آئیے ان سے تجربہ لیتے ہیں کامیابی کا۔ ایک سلوات بھیجے۔ تو صرف منظر کو دیکھنا، تعریف کرنا محبت کی تو دلیل ہو سکتی ہے، لیکن کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ پس منظر کو دیکھیے، کن چیزوں نے ان کو کامیاب کیا؟ کہ کوئی معمولی کامیابی ہے؟ السلام علی اصحاب الحسین، امام حسین پہ سلام بھیجے معصوم، حیرت کی بات نہیں ہے۔ امام معصوم کو سلام کر رہا ہے۔ اگر صادق آل محمد ہے، السلام علی علی بن الحسین، السلام علی الحسین، تعجب کا مقام نہیں ہے، ایک امام کو سلام کر رہا ہے۔ اگر امام یہ کہے السلام علی علی بن الحسین، مقام تعجب نہیں ہے، ایک امام کو سلام کر رہا ہے۔ اگر امام یہ کہے السلام علی اصحاب الحسین علی اولاد الحسین، یہاں پر بھی مقام تعجب نہیں ہے۔ اولاد حسین قابل سلام نہیں ہوں گے تو کون ہوگا؟ لیکن اگر امام معصوم کہے السلام علی اصحاب الحسین، یعنی کہ کامیابی کے کسی مقام پہ فائز ہوں گے کہ وقت کا امام سلام کرنا۔ کون سی چیز ایسی ہے جنہوں نے اصحاب امام حسین کو اس پستی سے لا کے اس بلندی پہ پائے کہ وقت کا امام صادق آل محمد علیہ کے سلام قرار دو۔ کون
सी चीज है। कभी हमने सोचा इन मजलिसों का फायदा, इन मजलिसों का फलसफा यही है। इसलिए नहीं इमाम हुसैन ये मजलिसें बर्पा की जाती, इमाम हुसैन पे गिरिया करना। तवज्जो फरमाइएगा, क्या इमाम हुसैन का तज़किरा किया जाए? याद रखिएगा, इमाम हुसैन न हमारे तज़किरे के मोहताज है, न हमारे गिरिए के मोहताज है। जिसकी तारीफ, जिसका तज़किरा खुदा करे, वो हमारे जिक्र और तज़किरे के मोहताज नहीं है। इसलिए वो नहीं होती आपको हम आएंगे, जब आएंगे उनका जिक्र करेंगे, उनकी फजीलत में इजाफा हो जाएगा। जिसकी तारीफ खुदा कर रहा हो, जिस पे मलाइका गिरिया कर रहे हो, आप कितनी देर गिरिया करते हैं? मुझे बतलाइए। अगर ये कहे कि फर्श अज़ा का मकसद गिरिया है, तो कितनी देर फर्श अज़ा पे हम बैठते हैं? कितनी देर गिरिया करते हैं? तो इन मजलिसों से ना इमाम हुसैन को कोई फायदा इस तरह पहुंचता है, उनका जिक्र होता है, वो मोहताज जिक्र नहीं है और ना ही मोहताज गिरिया है। 4000 फरिश्ते, तवज्जो फरमाइए, 4000 फरिश्ते हमा वक्त, एक वक्त नहीं, हमा वक्त मसरूफ गिरिया उजारी है। तो उनको हमारे गिरिए की भी जरूरत नहीं है। इन मजलिसों को कायम रखने की जो बार बार ताकीद की जोर दिया गया है, क्योंकि बज़ाहिर ये मजलिस है, हकीकत ये है कामयाब लोगों का तज़किरा है। बार बार कामयाब लोगों का तज़किरा करो और उनकी कामयाबी में छुपे हुए कामयाबी के राज को पहचानो और खुद को भी कामयाब बनाओ। एक तलवार भेजे, यानी बार बार तज़किरा, करबला बार बार दोहराओ। कामयाब लोगों का तज़किरा बार बार करो। क्यों? ताकि उनकी कामयाबी से कामयाबी का सबक। और अगर ये नसीब पाए, सब कुछ किया, फर्श अज़ा बिछाई, मर्सिया पढ़ा, कलाम पढ़ा, मौलाना साहब ने मजलिस भी पढ़ी, फज़ाइल भी हुए, मसाइल हुए, सब कुछ हुआ, कामयाब लोगों का तज़किरा भी हुआ, लेकिन अगर हमने उनसे कामयाबी का दर्स नहीं लिया तो गोया कुछ नहीं लिया। करबला वो नुस्खा है जिसकी हर जमाने में तकरार जरूरी। करबला खत्म होने वाली चीज नहीं है। एक सलवात भेजते बज़ाहिर करबला एक वाक़या है, तवज्जो फरमाइएगा। बज़ाहिर करबला एक वाक़या है जो हिजरी में बरोज़े आशूर सरज़मीन करबला पे नमूदार हुआ। बज़ाहिर एक वाक़या है, हकीकत ये है करबला एक मिशन है और मिशन को हमेशा असहाब की जरूरत होती है। आशूरा खत्म हो गई है, लेकिन मिशन जारी है। मिशन जारी है और मिशन को असहाब की जरूरत होती है और नाकाम असहाब की जरूरत नहीं है, कामयाब असहाब की जरूरत है। लिहाजा असहाबे करबला, असहाबे इमाम हुसैन का तज़किरा बार बार ताकि उनकी कामयाबी से कामयाबी का दर्स। कौन सी चीज है असहाबे इमाम हुसैन ने, मैं औलाद की बात नहीं कर रहा हूँ, असहाबे इमाम हुसैन की आप फेरिस्त देखिएगा। कुछ कूफे के रहने वाले हैं, कुछ बसरे के रहने वाले हैं, कुछ आका हैं, कुछ गुलाम हैं,
कुछ सियापोश हैं, मुख्तलिफ फिक्रो ख्याल के लोग हैं, लेकिन वो तमाम लोग या दूसरे लफ्जों में कोई जमीन में जुड़े हुए लोग, जमीन से जुड़े हुए लोग इतने बुलंद हुए कि इमाम वक्त सलाम भेज रहे, और सिर्फ यही नहीं कि सलाम भेज रहे, बल्कि इमाम फरमाते, इमाम सादी के आले मोहम्मद फरमाते, अभी अंतुम उम्मी, मेरे माँ बाप आप पर पैदा हो जाए। ज़ियारत का जुमला है ना, ज़ियारत शोधाए करबला का जुमला है ना, मेरे माँ बाप कौन? यानी इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम आप पैदा हो जाए। कोई मामूली बात है? इमाम मासूम है, मेरे माँ बाप माँ तो चलिए गैर मासूम आए, बाप इमाम बाक़र पैदा हो जाए, किससे कह रहे हैं? असहाबे इमाम, कौन है असहाबे इमाम? औलाद तो नहीं है ना, असहाब की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें सादात नहीं है ना, औलाद नहीं है, सादात नहीं है, गैर सादात, लेकिन जिस मकाम के पाए हैं, और सिर्फ आकाज़ादे नहीं है कि अमीर लोग हैं, कबीले के सरदार लोग हैं, इनमें गुलाम भी हैं, जौन भी हैं, खिताब जौन से भी है, जौन तुम पर मैं मेरे माँ बाप पैदा हो जाए। इसमें अभी जो वहब इब्न कलबी पुराने मुसलमान भी नहीं है, ताज़ा मुसलमान है, चंद दिन के मुसलमान हैं, चंद दिन, इससे पहले क्या थे? मसीह थे, ईसाई थे, चंद दिन पहले मुसलमान है। देख ली, यानी अगर इंसान मार्फत लेने पे आ जाए तो टाइम नहीं लगता, वक्त दरकार नहीं, और न लेने पे आ जाए पूरी जिंदगी गुजर जाए, मार्फत हासिल नहीं होती। इमाम फरमा रहे हैं, मैं पैदा हो जाऊं, मेरे माँ बाप पैदा हो, इस पर जौन तुम पर, ऐ हबीब तुम पर, ऐ ज़ोहर खैन तुम पर, ऐ हुरे खताकार, बताइए जुमले मेरे हैं, इमाम के नहीं है, यानी जिसका अभी तक आशूर से पहले खताकार है ना, लेकिन कौन सी चीज ऐसी है जिसमें घूर में आ गई? चंद थोड़ी देर में इमाम फरमा रहे हैं, तुम पर मेरे माँ बाप पैदा हो। सिर्फ यही तक बात नहीं है, तुम सब के सब तैयार हो गए, तुम तैयब ताहिर हो गए। बताबतिल अर्ज़ुल लती फीहा दुफ़िन, और तुमने उन सभी को भी तैयब ताहिर बना दिया जिसमें दफन हुए हो। कमाल देख रहे हैं, खुद भी तैयब ताहिर हुए, और जिस जमीन पे दफन हो गए उस जमीन को भी तैयब ताहिर बना दिया। फिर मुझे कहने की इजाजत दीजिए, यानी दफन हुए, शहादत जिस सरजमीन पे पाए खुद भी तैयब ताहिर हुए, जिस सरजमीन पे शहादत पाए, जहाँ दफन हुए, उसे भी तैयब ताहिर बना दिया। तो मुझे कहने की इजाजत दीजिए, अगर जिंदगी मोहलत देती तो जिस समाज में होते उस समाज को भी तैयब ताहिर बनाते। तो पता चला असहाबे इमाम हुसैन का, दूसरा लफ्ज़ों में कहूँ, हुसैनियत की पहचान ये है, तैयब ताहिर खुद भी होता है, खुद भी तैयब ताहिर होता है, जिस माहौल में होता है उस माहौल को भी तैयब ताहिर बनाता है। एक बार भेजे
خود ہی نہیں بدلے، جس زمین پہ دفن ہوئے اس زمین کا مزاج بدل دیا، اور اگر زندہ رہنے کا موقع ملتا تو جس سماج میں ہوتے اس سماج اس معاشرے کے مزاج کو بدل دیتے، خود بھی طیب و طاہر ہوتے، جس سماج میں ہوتے اسے بھی طیب و طاہر بناتے۔ اس کا مطلب کہ وہ نہیں ہے جو ماحول سے اثر لے، حسینی وہ نہیں ہوتا جو ماحول سے متاثر ہو جائے، جس پر ماحول کا غلبہ آ جائے، بلکہ حسینی اسے کہتے ہیں جو متاثر کر دے۔ تو ان کی خصوصیت کیا؟ خود بھی طیب و طاہر ہے، اور جہاں سے اس ماحول کو، اس فضا کو، اس سماج کو، اس ماحول کو طیب و طاہر بنانے کا ہنر رکھتے تھے، اور یہی ہنر ہمیں ان سے سیکھنا ہے۔ کون سی چیز ان میں پائی جاتی ہے کہ وہ طیب و طاہر بنے؟ اس زمین کو طیب و طاہر بنا دیا جہاں پر دفن ہوئے، اور اتنی طیب و طاہر بنا دی کہ پوری دنیا سے لوگ تمنا کرتے ہیں اس سرزمین کی زیارت کی۔ اس میں امام حسین کا ذکر نہیں ہے نا، زیارت شہداء میں پڑھ رہا ہوں، یہ جملہ زیارت شہداء کے ہے، امام حسین کی زیارت کے جملے نہیں ہے، جناب عباس کی زیارت کے جملے نہیں ہے، جناب علی اکبر کی زیارت کے جملے نہیں ہے، یعنی اصحاب امام حسین، انصار امام حسین، یاران امام حسین، فداکاران امام حسین، وفاداران امام حسین کی زیارت کی جملے کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائے، آپ خود طیب و طاہر ہوئے، اور جس زمین پہ دفن ہوئے اس زمین کو طیب و طاہر، اور صرف بات یہی تک نہیں رہی، توجہ فرمائیے گا، صرف یہی تک نہیں، اس کے بعد یا لیت کنتم فوزا عظیما، امام فرماتے ہیں آپ بہت بڑی کامیابی پر فائز ہوئے، کنتم فوزا عظیما، فوز بھی نہ کہتے کامیابی کو، امام یہ نہیں فرما رہے کہ آپ صرف کامیاب ہوئے، کنتم فوزا یعنی کامیاب ہوئے، یہ جملہ تو مولا کائنات نے فرمایا، کنتم برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہوا، لیکن یہ نہیں فرمایا فوزا عظیما، کنتم علی کامیاب ہوئے، لیکن اس زیارت میں مولا کے جملے ہیں، معصوم کے جملے میں کچھ نہیں کر رہا ہوں، ترجمانی کر رہا ہوں، مولا نے کہا خود تو برب الکعبہ میں کامیاب ہوا، اس زیارت میں صادق کے آل محمد فرماتے تم آپ کامیاب ہوئے، صرف کامیاب نہیں، فوزا عظیما، ایسی کامیابی جو کسی کو نہیں ملی، بہت بڑی کامیابی، فوزا عظیما۔ اب اس کی کامیابی کی کتنی بڑی کامیابی ہوگی اس کا اندازہ یہی سے لگا لیجیے، تو آپ کامیاب ہوئے، فوزا عظیما، بہت بڑی کامیابی ملی ہے، اس کامیابی، بڑی کامیابی اس کا اندازہ لگانا ہے تو یہی سے اندازہ لگائیے، جب کوئی بڑی چیز ہوتی ہے انسان کب تمنا کرتا ہے، کسی چیز کی کب تمنا کرتا ہے، دو شرط ہوتی ہے، یا تو اس کے پاس نہ ہو، توجہ فرمائیے، کسی چیز کی انسان کب تمنا کرتا ہے، کسی چیز کی خواہش کب کرتا ہے، جو کسی کے پاس ہو، میرے پاس نہ ہو، اور وہ معمولی نہ ہو، غیر معمولی ہو، وہی شرط تو ہے نا، میرے پاس نہ ہو تب تمنا کرے گا، ہوگی تو تمنا نہیں کرے گا۔ دوسری چیز، جس چیز کی تمنا کی جا رہی ہے وہ کوئی معمولی چیز نہ ہو، مولا فرماتے زیارت فوزا عظیما، آپ کو بہت بڑی کامیابی نصیب ہوئی، اس کے بعد یا لیتنی کنت معکم، اے کاش میں
فوزا عظیما، اور مجھے بھی ایک کامیابی نصیب ہوتی۔ ایک تلوار بھیجے۔ یا لیتنی، کاش مجھے بھی ملتی۔ یعنی کون سی کامیابی؟ حبیب جو کامیابی تمہیں ملی ہے کاش مجھے بھی ملتی۔ اے ظہر عین جو کامیابی تمہیں ملی ہے ہمیں بھی ملتی۔ اے وہاب جو کامیابی تمہیں ملی ہے کاش مجھے بھی ملتی۔ ماں کون اگر میں تمہارے ساتھ، یہ نہیں فرما رہے اے میرے جد حسین کاش میں کربلا میں آپ کے ساتھ ہوتا، اے میرے چچا عباس کاش میں کربلا میں آپ کے ساتھ ہوتا، اے بھیا علی اکبر کاش میں کربلا میں آپ کے ساتھ ہوتا۔ یہ تو بہت بڑے لوگوں کا درجہ ہے۔ آگے امام حسین کے لیے امام فرما رہے ہیں اے کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اے حبیب کاش میں آپ کے سب میں ہوتا، اے 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 دوست کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا۔ جس طرح آپ کامیاب ہوئے اسی طرح میں بھی کامیاب ہوتا۔ ایک تلوار بھیجے۔ یہ وہ کامیابی پائے ہیں امام حسین کو، وہ کامیابی ملی ہے کہ جس کی تمنا صادق آل محمد بھی کرتے ہیں۔ کتنی بڑی کامیابی ہوگی؟ امام معصوم تمنا کر رہا ہے۔ ریان ابن شبیب امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں آئے۔ تو بہت طولانی حدیث ہے، اس کا ایک فکرہ آ آپ کی خدمت میں۔ امام فرماتے ہیں ابن شبیب متا فقلتم متا ما ذکرتہم، جب امام حسین کی یاد آئی، توجہ فرمائیے اور فرق بھی محسوس کیجیے جو میں ترجمانی جملے کی کر رہا ہوں۔ جب تمہیں امام حسین کی یاد آئے، جب تمہیں امام حسین کی یاد آئے، کس کی یاد آئے؟ میرے جد حسین کی یاد آئے تو یہ جملہ کہہ رہا، کون سا جملہ؟ یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما۔ جب امام حسین کی یاد آئے تو یہ جملہ کہنا، اے انصار امام حسین کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا۔ یہ سمجھ میں یاد ہے امام حسین، ذکر کس کا کرنا ہے؟ صاحب امام حسین کا۔ گویا یہ جملہ صرف ایک انسانی جملہ نہیں ہے، ایک منقبتی جملہ نہیں ہے، بلکہ ایک تربیتی جملہ ہے۔ جب میری یاد آئے، جب میری مظلومی یاد آئے، جب میرے جد حسین کی مظلومی یاد آئے، مصیبت یاد آئے، تو تمہارے اندر ایک حوصلہ پیدا ہوگا، ایک کاش میں کربلا میں ہوتا ہوں، اپنے ایمان کو تنہا نہ چھوڑتا۔ لہذا یہ جملہ کہنا، اے انصار امام حسین کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا۔ جیسے یہ جملہ تمہارے اندر حیدانی کیفیت پیدا کرے گا، میں جسے ادائے امام حسین سے ایک آواز حلمن اٹھے گی، حلمن ناظر ینظرنا۔ جیسے یہ جذبہ تمہارے اندر پیدا ہوگا، کاش میں کربلا میں ہوتا، اپنے ایمان کو تنہا نہ چھوڑتا، میرا ایمان غریب نہ ہوتا، یہ جذبہ پیدا ہوتا، میں بھی نصرت کرتا، چاہے شہید ہو جاتا میں بھی نصرت کرتا، چاہے میرا گھر ویران ہو جاتا میں بھی نصرت کر دیتا، اپنے آپ کو لٹا دیتا۔ یہ جذبہ جیسے ہی تمہارے اندر اٹھے گا، جیسے ہی اٹھے گا، مقصد امام حسینی آواز عالم ناصر ینظرنا، تمہیں نصرت کی تمنا ہے۔ یاد رکھنا میں چلا گیا ہوں، عاشورہ ختم ہو گئی ہے، واقعہ کربلا ختم، لیکن مشن آج بھی جاری ہے۔ ایک تلوار بھیجے۔ بس آخری بات باقی کربلا اٹھا کے دیکھ لیجیے،
کیونکہ کامیاب لوگوں کا ذکر کرنا ہے، کامیاب بننا ہے۔ یہ کامیاب بنے، ان کی کامیابی کے پیچھے راز کون سے صفات میں پائے جاتے ہیں، کون سی خوبی پائی جاتی تھی کہ جو اس مقام پہ فائز ہو گئے، ان سے وہ خوبیاں سیکھنی ہیں کہ تاکہ جس طرح یہ کامیاب ہوئے اس طرح ہم بھی کامیاب۔ بس آخری جملہ بات ہے، حل من ناصر ینصرنا، کربلا کے لیے نہیں، یہ جملہ امام حسین کربلا کے لیے نہیں، اگر کربلا میں امام حسین نے فرمایا حل من ناصر ینصرنا، تم میں سے کون ہے جو میری نصرت کرے؟ امام نے کس وقت فرمایا؟ عاشور مقتل گرم ہوا، ایک ایک کر کے شہادت کا فائز ہوئے، جب کوئی نہیں بچا، جب کوئی نہیں بچا، جب سب شہید ہو گئے، درجہ شہادت پر فائز ہو گئے، اولاد حسین بھی درجہ شہادت پر فائز ہو گئی، اصحاب امام حسین بھی درجہ شہادت پر فائز ہو گئے، جب کوئی نہیں بچا، جب امام حسین نے نظر زمین شمال، امام حسین نے کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا، اگر کہ مسائل کا جملہ ہے لیکن مسائل میں بھی مقصد حسینی پیش ہے۔ امام حسین نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کوئی نظر نہیں آئی، اس کے بعد صدائے حل من بلند کرتے نا، حل من ناصر ینصرنا، مولا اب کیا فائدہ ہے؟ مولا تو کوئی نہیں بچا، مولا آپ صدائے حل من بلند کر رہے ہیں، کوئی نہیں آئے گا۔ شاید امام جواب دے ہمیں پتہ ہے حل من ناصر ینصرنا میں کہوں گا لیکن کوئی نہیں آئے گا، لیکن یاد رکھنا یہ میں صدائے حل من ناصر کربلا کے لیے نہیں دے رہا ہوں کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے، میں جا رہا ہوں پنجتن کا خاتمہ ہونے والا ہے لیکن نشان حسینی جاری ہے، میری یہ آواز قیامت تک آتی رہے گی، ظہور امام مہدی تک ہر آباد کے کانوں میں گونجتی رہے گی، حل من ناصر ینصرنا، تم میں سے کون ہے، تم میں سے کون ہے، تم میں سے کون ہے جو میرے مشن کی نصرت کر سکے؟ کہیں ایسا نہ ہو جس طرح میں عالم غربت میں اکیلا تھا، چلو حل من ناصر ینصرنا، کہیں ایسا نہ ہو میرا وارث مہدی ہے اسے بھی یہ جملہ کہنے کی ضرورت ہے، حل من ناصر ینصرنا۔ اجرکم اللہ۔ تو ظہور امام مہدی سے یہ جملہ ہر ازادہ حل من ناصر ینصرنا، اے ازادارو تم میں کون جو حسین کی مدد کر سکے؟ اور اس جملے کی تاثیر یہ جملہ امام حسین نے کربلا میں فرمایا اور قیامت تک یہ جملہ باقی رہے گا، حل من ناصر، ہر آنے والی نسل، ہر جوانوں سے، ہر بزرگوں سے، ہر ازادار سے، ہر ماتمدار سے، ہر مسئلے خاص سے، ہر مجلس پڑھنے والے سے، ہر مسائل بیان کرنے والے سے، ہر اہل ممبر سے، اہل پرچہ والے دنیا کہتا ہے حل من ناصر ینصرنا، تم میں سے کون ہے جو میری نصرت کرے؟ یہ ایمان کا جملہ جاری رہے گا۔ اور پردے غیب میں بیٹھا وارث حسین اس جملے کی تاثیر دیکھ رہا ہوں، اس سال کتنے آمادہ ہوئے، اس سال کتنے تیار ہوئے، اس فرش اعلیٰ سے کتنے آمادہ ہوئے، اس مجلس سے کتنے تیار ہوئے۔ یاد رکھے ہر آنے مجلس میں جب وہ مومنین آتے ہیں، حسینی آتے تو ہر آنے والے کی نظر کو دیکھنا ہے، کاش یہ آمادہ ہو جاتے۔ ان دامن وقت میں گنجائش ہے، کربلا سکھاتی ہے، کربلا سے سیکھنا ہے، کس کس کا تذکرہ کرے، ان کے اگر مصائب کو بھی دیکھے، بظاہر مصیبت ہوتی ہے، بظاہر مقتل ہوتا ہے، بظاہر سخت ہوتا ہے، بظاہر خون تیر لگی ہوتی ہے، بظاہر محبت پیار ہوتی ہے، لیکن اگر دیکھیں حقیقت میں ان کی مصیبت بھی ہمیں تعلیم دیتی ہے۔ امام حسین در خیمہ پر آئے، یا اختی زینب لا تنسین فی صلاۃ اللہ،
بہن زینب حسین چاروں حسین سلام امام حسین اور جناب زینب نے کوئی تمنا نہیں کی، بس تمنا کی تو ایک تمنا، اے بہن لا تنسینی فی صلاۃ اللہ، اپنی نماز شب میں مجھے بھولنا نہیں۔ چاہے جتنی مصیبت آ جائے زینب نماز شب ترک کرنے والی نہیں، چاہے جتنی بھوکی رہ جائے، چاہے جتنی پیاسی رہے، چاہے جتنی مصیبت آ جائے، زینب نماز شب ترک کرنے والی ہے۔ لہذا زینب مجھے اپنی نماز شب میں یاد رکھنا، اسی لیے انہوں نے سچات فرماتے اِنَّا أُمَّتِي زینب، اور میری کبھی زینب ما ترکت تہجدها طول الليل، ارے میری کبھی زینب کبھی نماز شب پوری زندگی کبھی نماز شب نہیں چھوڑی۔ میری بیوی زینب نے پوری زندگی کبھی نماز شب نہیں چھوڑی، حتی لیلۃ الحادی عشر من المحرم، حتی 11ویں کی شب آئی، یا دوسرے لفظوں میں کہوں شب قریب آئی، زینب نے ساری ذمہ داریاں پوری کی، بیویوں کو ایک خیمے سے دوسرے خیمے، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے، سارے خیمے جاتی ہوئی بیویوں کو لائی، پھر سیدہ سجاد کو لاتی ہے۔ ابھی دل میں مسلم کہتا ہے جناب زینب خیمے میں داخل ہونا چاہتی ہے، پھر نکلتی ہے، ایسا لگتا ہے بہت تین ضرب آیا تو خیمے میں رہ گیا۔ میں تھوڑی دیر کے بعد دیکھتا ہوں کہ اپنے ڈالوں کا ارے بارے امامت اٹھائے پانی اجر کو اللہ خیمے چل گئے، بچوں کو جلی ہوئی کائناتوں میں جمع کیا، تمام بچوں کو گیا، توجہ جب تمام ذمہ داریوں سے بھاری ہو گئی، ارے بڑا رسولی لیلۃ الحادی عشر من المحرم، ارے شب غریبہ کی رات اپنے رب کو نہیں بھولی، لیکن اللہ کے عام دنوں میں بھی نماز جب پڑھتی تھی جناب زینب، اس رات کو بھی نماز جب پڑھائے، امام سجاد فرماتے تلک اللیلہ رأیتها تصلی بالجنوب، لیکن ایک تربیت مرضی آپ دنوں میں جب نماز جناب زینب نماز شب کے لیے آمادہ ہوتی تھی تو کھڑی ہوتی تھی، لیکن شام قریبہ کی رات جب عبادت پروردگار میں آئی تو بیٹھ کے نماز رأیتها تلک اللیلہ تصلی بالجنوب، ارے میری پھوپھی بھوک اور پیاس سے اتنی کمزور ہو چکی تھی، بیٹھ کے اپنے پروردگار اجرکم اللہ۔ جناب زینب کی عبادت کا منظر اپنی شام غریبہ کی رات میں ایک منظر ہو جب آدمی سفر پہ ہوتا ہے، میں ہم نے بتانے کتنے لوگ ہیں جب سفر پہ ہوتے ہیں تو واجب کی نماز ادا ہو جاتی ہے، لیکن سلام ثانیہ زہرا پر امام سجاد فرماتے ہیں میری بیوی زینب ان اہمیت زینب ما دل ان تمام مصیبتوں کے باوجود آنے کی امیت کے باوجود فی طریقنا الی الشام، صرف شام کے میدان میں نہیں، شام کے راستوں فی طریقنا الی الشام ما ترک صباح اللیلہ، ارے شام تو فجر آمدی بغیر آدھوں سے کچھ نہ برائے نہ رہتے کی کچھ اپنے دربار
انا للہ و انا الیہ